توکلت علیک یا رب العالمین۔ ہمارے اسلامی برادر ملک ایران، وہاں کی صدارت گرینڈ آیت اللہ کے آشیرواد سے قائم کی جاتی ہے۔ اس کی مخالفت نہ صرف جرم بلکہ ایک گناہ تصور کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں ایک اپوزیشن پارٹی بھی ہے جو آیت اللہ کی زیر نگین اسلامی ضوابط پر چلتی ہوئی حکومت کے خلاف انتہائی سختی سے تنقید کرتی ہے اور یوں ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ جیسے یہ کوئی انتہائی قسم کے لبرل لوگ ہیں جو ہر چیز کو غیر سنجیدگی میں لیتے ہوئے اسلامی ضوابط کی پابندی نہیں کر رہے اور اپنے لبرلزم کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ کون لوگ؟ وہ جو گرینڈ آیت اللہ کی گرینڈ کونسل کے زیر سایہ حکومت میں ہے، اور اس طرح سے یہ اپوزیشن ساری دنیا میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ ہماری حکومت وہ انتہائی لبرل ہے، اسے مزید سخت ہونا چاہیے، اور وہ اس سختی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف حکومت جماعت انہیں نہ تو گرفتار کرتی ہے بلکہ انتہائی معذرت خواہانہ انداز میں انہیں سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ ہمیں اسلام اور اسلامی شعار کو اور ایران کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے میانہ روی سے کام لینا ہوگا۔ اور یہ دونوں پارٹیوں کے سربراہ، صدر مملکت اور اپوزیشن کے لیڈر رات کو ایک ہی گھر میں سوتے ہیں۔ جی ہاں، دونوں سگے بھائی ہیں۔ پاکستان میں مسلم لیگ نون کے ڈوبتے سورج کو سہارا دینے کے لیے اب نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب دونوں کی کوشش یہی ہے کہ وہ اس طرز عمل کو اپنائیں، لیکن وہ یہ ایک بات بھول گئے کہ پاکستان کی جو باہر امیج اس وقت ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا نیریٹو باہر نہیں بک رہا، پاکستان آئسولیشن کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے، کہنے والے اور سننے والے دونوں یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اس تمام عرصے میں جناب نواز شریف صاحب نے اپنے پاس وزارت خارجہ کا بھی قلمدان سنبھالا ہوا تھا، تو پاکستان کو تنہا کرنے والے نواز شریف صاحب خود ہیں۔ ایک وزیر خارجہ کی حیثیت سے وہ 100% ناکام رہے، اور یہ وزارت خارجہ کا قلمدان سنبھالنا ان کی مجبوری تھی۔ تو نواز شریف صاحب نے یہ وزارت خارجہ کا قلمدان اس لیے نہیں سنبھالا تھا کہ وہ اپنی مرضی کی کوئی خارجہ پالیسی تشکیل دینا چاہتے تھے، بلکہ انہیں کسی پر اعتماد ہی نہیں تھا کہ کہیں وزارت خارجہ کے پردے میں کوئی شخص باہر کی حکومتوں کے ساتھ کوئی اور معاہدہ نہ کر لے، کیونکہ یہ لوگ اپنے سے آگے کسی کو بڑھتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے، اس لیے یہ کبھی بھی کسی کو اس مقام پر نہیں لاتے جہاں وہ ان کے لیے خطرہ بن سکے، یا جہاں عقلوں کا، علم کا، پالیسیز کا اور طریقہ کار کا ٹکراؤ ہو۔ خارجہ پالیسی میں ان کی معلومات اتنی ہی ہے جتنی پاکستانی عوام کے حالات سے، ان کی زندگی جاتی عمرہ یا لندن اس سے زیادہ نہیں ہے۔ پاکستان کے تعلیمی نظام پر طنز کرتے ہوئے، پاکستان کے صحت کے نظام پر طنز کرتے ہوئے، 70 سال کی دہائیاں دیتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ ان 70 سال میں ان کے 30 برس بھی شامل ہیں۔ ایک ایسا ہسپتال نہیں بنا سکے جہاں یہ خود اپنا علاج کروا سکیں۔ تو اس اعتماد سے اور اس اعتبار سے ہم کم از کم ان کے اوپر ایسی خود غرضی کا الزام نہیں لگا سکتے کہ انہوں نے پاکستان میں اپنے لیے یا ہائی کلاس کے لیے تو بہترین علاج اور تعلیم کا انتظام کر لیا۔ ان کے بچے باہر پڑھتے ہیں، ان کا علاج باہر ہوتا ہے۔ بہرحال ہمارا موضوع نہ تو علاج اور معالجہ ہے اور نہ ہی تعلیم ہے، کم سے کم ان کے موازنے میں۔ ایران کی نقل کرتے ہوئے یہ دونوں بھائی یہ بات بھول گئے ہیں کہ وہاں دونوں کا متمنع نظر اسلامی تعزیرات کا نفاذ ہی ہے۔ ایک بھائی اگر دنیا کو دکھاتا ہے کہ ہم بہت سختی چاہتے ہیں، تو دوسرا بھائی اس کے سائے میں آہستہ آہستہ اسلامی تعزیرات کو اتنا سخت کرتا ہے کہ باہر والے اس کے اوپر الزام نہ لگا سکیں، کیونکہ اس کے پاس ایک عذر پہلے سے موجود ہوتا ہے کہ جی آپ نے دیکھا ہم سے ڈیمانڈ کتنی زیادہ کی جا رہی تھی، ہم 10 سال سزا دینے کے بجائے صرف 5 سال سزا دے رہے ہیں چھوٹے چھوٹے سے جرائم پر۔ جس چیز کے لیے سزائے موت مانگی جا رہی ہے اس پر ہم صرف 10 اور 15 سال کی صرف اتنی چھوٹی چھوٹی سی سزائیں دے کر اپنی اپوزیشن کو ناراض کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کی اس حکمت عملی میں ان کے ملک
ان کی قوم اور ان کے مذہب کی بہتری نظر آتی ہے بہرحال، لیکن ان کے پاس تو اتنا علم بھی نہیں ہے کہ یہ کسی ایسے موضوع کو اٹھا سکیں، لہٰذا اب یہ کیا کھیل سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ میں، تو چور میں سپاہی، تو پاکستان دشمنی دکھا، میں پاکستان سے حب الوطنی دکھاؤں گا، لیکن کیا یہ نیریٹو بکے گا؟ ہرگز نہیں۔ اور اس کا ایک دوسرا حصہ، جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ دنیا کی آبادی کا آدھا حصہ ہماری خواتین پر مشتمل ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں جتنا نرم اور نازک بنایا ہے اس سے کہیں زیادہ ان کو حساس بنایا ہے۔ عورت کہیں کی بھی ہو، کیسی بھی ہو، ایک ممتا اس کے اندر رہتی ہے، ایک نرس اس کے اندر رہتی ہے، ایک پالنے والی، ایک سمجھنے والی، سویڈش میں کہتے ہیں میڈ لیڈانده، یعنی ساتھ سفر کرنے والی، جس کا دکھ درد وہ دیکھتی ہے وہ اسے محسوس کرتی ہے۔ اسی لیے خواتین نرسنگ میں اتنی کامیاب ہوتی ہیں۔ اور جب بات سیاست کی آتی ہے تو خواتین کی نظر بہت زیادہ پیچیدگیوں کو نہیں دیکھتی، عموماً وہ اس میں جو وکٹمائز ہوتا ہے، جو انڈر ڈاگ ہوتا ہے، وہ بس اس کو دیکھتی ہیں۔ اور خاص کر مشرق کی خواتین، جنہیں ہم کہتے ہیں ہوم اورینٹڈ ویمن، گھریلو خواتین، وہاں وہ رشتے ناتوں کو کیونکہ خود باندھے رکھتی ہیں اور ایسا ہی چاہتی ہیں، تو ان کی ہمدردی عموماً ان خواتین کے ساتھ ہوتی ہے جن کے بیچاریوں کے شوہر مر جاتے ہیں، جن کے باپ کو گولی مار دی جاتی ہے یا پھانسی دے دی جاتی ہے، وہ فلپائن کی اکینو ہوں، بنگلہ دیش کی حسینہ واجد ہوں یا خالدہ ضیاء ہوں، وہ سری لنکا کی بندرا نائکے ہوں، وہ انڈیا کی اندرا گاندھی ہوں، یا میانمار کی سان سوچی ہو، یا پاکستان کی بے نظیر بھٹو ہوں، تمام سمپیتھی ووٹ ان خواتین کو جاتے ہیں۔ اور ان خواتین میں ایک خاتون اپنے نام کا اضافہ کرنے کے لیے اپنے باپ کی مشیر بنی ہوئی ہیں، جن کے مشوروں سے ان کے سٹھے آئے ہوئے والد صاحب، یہ میں طنزیہ نہیں کہہ رہا، ایک عمر کا تقاضا ہوتا ہے۔ اچھے کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگ لمبی لمبی عمریں پاتے ہیں، لیکن وہ خوراکیں انہیں بچپن سے ملتی ہیں۔ یہ خاندان ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں ان کے پاس دولت آئے ہوئے، لہٰذا ان کے بچپنوں میں وہ خوراکیں شامل نہیں تھیں جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ ساٹھے باٹھے ہوں گے۔ نواز شریف صاحب کو دیکھیے، 2 جملے بغیر پرچیوں کے نہیں کر پاتے، کیا محسوس کرتے ہوں گے وہ بیچارے اپنے اندر جب وہ کسی ملک کے صدر کے سامنے بیٹھے ہوئے اور جیب سے ایک ایک پرچی نکال کر اس سے بات کر رہے ہیں۔ اور جیسے کہ میں اپنے پچھلے لیکچر میں کہہ چکا کہ وہ بیچارے تو اب بغیر پرچی کے جھوٹ بھی نہیں بول سکتے۔ مجھے نواز شریف صاحب کی یادداشت گولڈ فش سے زیادہ نظر نہیں آتی، جس کی غالباً یادداشت صرف 2 سیکنڈ ہے۔ لہٰذا ایک ایسے بیچارے مریض کو اس قسم کے مشورے دینے اور ایسے پرچے لکھ کے دینے جس سے وہ تمام حدود پھلانگ گیا، کیا نواز شریف میں اتنا شعور بھی نہیں؟ اپنی پوزیشن کو پاکستان میں برقرار رکھتے ہوئے اگر مجھے عالمی رائے عامہ کو ہموار کرنا ہے، یہ تاثر دینے کے لیے کہ دیکھو میں انڈیا کے ساتھ دوستی چاہتا ہوں، ہر قیمت پر دوستی چاہتا ہوں، میں ہی ہوں جو بر صغیر میں امن لا سکتا ہوں، انڈیا کچھ بھی کر لے لیکن میں گاندھی وادی، اہنسا وادی ہونے کا مظاہرہ کروں گا، میں ان لائنوں کو نہیں مانتا، میں کہتا ہوں وہی آلو گوشت ہے جو آپ کھاتے ہیں، وہی آلو گوشت ہے جو ہم کھاتے ہیں۔ میں اپنے جوش خطابت میں یہ بھی بھول جاتا ہوں کہ ہندو گوشت نہیں کھاتے، لیکن خیر جو لیڈر ان کے سامنے بیٹھتے ہیں وہ یقیناً کھاتے ہیں، اور کھانے پر نواز شریف صاحب کی ریسرچ خاصی ہے، لہٰذا اپنی تقریر میں انہوں نے یہی آلو گوشت کا ذکر کیا۔ یہ ایک چھوٹی سی لکیر ہے، وہ بھول گئے وہاں پر کہ یہ 2 نظریاتی اصولوں کی کھینچی ہوئی لکیر ہے۔ اس لکیر کے آر پار 2 مختلف نظریات ہیں، لیکن قوم انہیں اس جملے پہ بھی معاف کر دیتی ہے۔ اب وہ دنیا کے سامنے ایک ایسا موقف لانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں تھوڑے دن تھو ہوگی، پاکستانی تو قوم ہی ایسی ہے کہ کل اخبار میں ایک اور خبر آ جائے گی کہ عمران خان نے فلانے کو بھی توڑ لیا۔ زیم ٹی وی سے مجھے ایک بہت بڑی شکایت ہے، اور وہ یہ کہ انہوں نے اپنے پورے پیج کو پہیلیوں کا پیج بنا دیا ہے۔ اس سے پہلے ان کی ہیڈ لائنز بہت وضاحتیں لیے ہوئے ہوتی تھی کہ اگر ایک آدمی کے پاس وقت نہیں ہے وہ صرف ان ہیڈ لائنز کو دیکھ کر ہی بہت معلومات حاصل کر سکتا تھا، اور جو اس کی پسند کے مضامین ہوتے تھے انہیں خوب اچھی طرح سے سمجھ کے سن سکتا تھا، انہیں تلاش کر
سکتا تھا۔ اب زیم ٹی وی پہ آپ جائیے، 8-10 پہیلیوں کے بعد آپ تھک جاتے ہیں، آپ کو اپنے کام کی بات نہیں ملتی جو آپ سننا چاہ رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کون شامل ہو گیا، اب تک کی سب سے بڑی خبر آ گئی، اصل بات تو اب پتا چلی ہے۔ اس ٹائپ کی ہیڈ لائنز مجھے نہیں معلوم ان کی انتظامیہ بہتر طور پہ سمجھتی ہے کہ اس سے ان کی ریٹنگ بڑھی ہے یا گھٹی ہے، لیکن جتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں وہ تمام کے تمام یہ شکایت رکھتے ہیں کہ انہیں یہ تبدیلی پسند نہیں۔ بہرحال تو کل ایک اور خبر آ جائے گی، کیا آپ کو پتا چلا کہ کیا ہوا، اور قوم نواز شریف کے اس بیان کو بھول جائے گی، لیکن باہر کی دنیا میں وہ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ جیسے بمبئی کا حملہ کور کمانڈرز کی میٹنگ میں طے ہو رہا تھا اور نواز شریف صاحب اس کے مخالف تھے، ڈان لیگز اس کی پہلی کڑی تھی۔ یہ سوچنا کہ یہ لوگ بے وقوف ہیں، نہیں، 30 سال حکومت کی ہے انہوں نے، رگ رگ سے واقف ہیں حالات کی کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے اور کیسے ہوگا، تو اس کے جوڑ توڑ کے لیے یہ لوگ پہلے سے تیار ہوتے ہیں۔ جس طرح سے آج ایک سنجیدہ طبقہ اس بات پر پچھتاتا ہے کہ مجیب الرحمان کی سزائے موت کیوں معاف کروائی گئی ایوب خان صاحب سے، اسی طرح سے عنقریب لوگ اس بات کا بھی ذکر کریں گے کہ مریم نواز کو کیوں نہیں گرفتار کر لیا گیا ڈان لیگز میں، اور اب یہ اس کا پارٹ 2 اور پارٹ 3 چل رہا ہے جو نواز شریف صاحب خود اس کے نیریٹر بن گئے ہیں۔ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کا باقاعدہ حکومتی سطح پر پلاننگز ہوتی ہیں اور یہ بیچارے کچھ نہیں کر سکے، یہ روکنے کی کوشش کرتے رہے، اور فوج اور ISI اور یہ خفیہ ایجنسیاں یہ کسی بڑے ایڈونچر کی تلاش میں رہتی تھیں، اس لیے ان کی یہ ٹسل بازی ان کے ساتھ رہی اور اس میں انہیں اٹھا کر سائڈ پہ کر دیا گیا۔ لہٰذا اگر سپریم کورٹ کسی کے دباؤ میں نہ آئے اور عوام اور فوج سپریم کورٹ کے ساتھ رہے تو ایک مرتبہ پھر انہیں کوئی حکومت ایڈاپٹ کر لے۔ اصل کہانی اس کے پیچھے یہ ہے۔ میں ایک ایسے صاحب کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے اپنی ماں کو مرتے ہوئے جب وہ بستر مرگ پر تھیں اس وقت بھی ان کو ورغلا کر غیر شرعی اور غیر اسلامی بندر بانٹ کروانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب انہیں سمجھایا جاتا کہ بھائی تم اپنی ماں کی آخرت برباد کر رہے ہو تو فرماتے اب وہ عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں ان کو نہیں سمجھایا جا سکتا، لہٰذا جو وہ سوچتی ہیں میں اسے ٹھیک ہے جی آپ صحیح کہتی ہیں جی سعادت مندی کا مظاہرہ کر رہا ہوں۔ آج ان کی والدہ نہیں رہی، لہٰذا اس چیپٹر میں ان کے توبہ کے دروازے بھی بند ہو گئے، اور وہ اور بہت سے لوگ جس میں مریم نواز بھی شامل ہیں اسی روش پر قائم ہیں۔ نواز شریف صاحب کی عاقبت ہی نہیں آخرت بھی برباد کر رہے ہیں یہ لوگ۔ یقین جانیے مجھے انتہائی ترس آتا ہے اسے کہ جب میں انہیں بولتے ہوئے دیکھتا ہوں اور سنتا ہوں تو وہاں مجھے ایک بوکھلایا ہوا انسان نظر آتا ہے، ایک ایسا انسان جو بولتے ہوئے خود نہیں سمجھ رہا وہ کیا کہہ رہا ہے، بس کہہ رہا ہے کیونکہ لکھا ہوا ہے۔ معلوم نہیں کل کو ہمیں پتا چلے کہ یہ صاحب الزائمرز ٹائپ کی یا سینائل ٹائپ کی، پارکنسن ٹائپ کی کسی بیماری میں مبتلا ہیں، واللہ عالم الصواب۔ لیکن جو لوگ میڈیسن سے شدھ بدھ رکھتے ہیں وہ یقیناً ایسے سائن ان میں دیکھ رہے ہوں۔ اللہ مریم نواز، نواز شریف، شہباز شریف اور تمام مسلم لیگیوں کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ پاکستان اور پاکستان کے حامیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ فی امان اللہ۔